یلعبون، جب بھی ان کے رب کے پاس سے ان کے پاس کوئی نیا ذکر آتا ہے، کوئی نیا کلام آتا ہے، کوئی نئی آیت آتی ہے، یہ اس کو سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے، کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو صرف سننا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کو غور سے سننا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کو غور سے سننا ہے، دل لگا کر کے سننا ہے، کھلواڑ کر کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب بھی ان کے پاس ہمارا کوئی نیا ذکر آتا ہے، کوئی نئی آیت آتی ہے، یہ سنتے تو ہیں مگر کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، اور اس حال میں سنتے ہیں کہ ان کے دل کھیل اور تماشے میں لگے رہتے ہیں، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو اپنے دل سے دور کر لیں میرے بھائی، غفلت کو دور کر لیں، اعراض کو دور کر لیں، اور لہو کو دور کر لیں۔ یہ تین چیزیں اگر دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ قرآن کریم پہ ہمارا دل لگے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے بندو ہم نے ایسی کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ اب ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن میں تمہیں مینشن کیا گیا ہے، قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو تلاش کرو، کہیں نہ کہیں قرآن میں تم ملو گے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ذکر سے مراد بلندی ہے، کہ قرآن کریم میں تمہاری بلندی، تمہاری عزت اور تمہارا مقام ہے۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کتاب سے اپنا ناطہ جوڑ دو، اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑ دو۔